اردو کور کے معزز دوستوں، میں واجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، زنا وہ گناہ ہے جسے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس کبیر فعل کو سر انجام دینے والوں کے لیے سخت سزاؤں کی وعید سنائی گئی ہے۔ لیکن اگر موجودہ زمانے میں ہم اپنے سماج، معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں جہاں بے شمار برائیوں کا ارتکاب بالکل سر عام کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ ارتکاب زنا جیسے کبیرہ گناہ کا ہے۔ اور ہم اگر صرف مسلم سوسائٹی کی ہی بات کر لیں تو یہاں بھی زنا کا تناسب خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ اب نام نہاد اسلامی ریاستوں کی جانب سے بھی اس کبیرہ گناہ کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات سر فہرست ہے، جس نے تو اسلامی قوانین کو توڑنے کے لیے ہر حد ہی پار کر رکھی ہے۔ آج کی منتخب شدہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ بظاہر اسلامی ملک زنا کرنے اور شراب پینے کی کھلم کھلا اجازت دے رہے ہیں اور ان کے نظام کی باغ ڈور کن کے ہاتھوں میں ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات وہ ملک ہے جو آئے روز شرمناک قانون پاس کرتا رہتا ہے اور یورپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک قانون ابھی کچھ دن پہلے پیش کیا گیا ہے جس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں، کیونکہ اس قانون میں زنا یعنی شادی سے پہلے جنسی فعل کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، متحدہ عرب امارات نے شادی سے قبل جنسی تعلق استوار کرنے، شراب نوشی اور غیرت کے نام پر قتل جیسے قوانین میں نرمی کی ہے۔ یعنی اب کوئی بھی شخص، چاہے وہ وہاں کا مقامی ہو یا غیر ملکی، وہ جب چاہے کسی کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ لیکن اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو جوڑے کی جانب سے تسلیم کرتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی۔ لیکن اگر وہ اس بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو اس ملک کے قوانین کے مطابق ان دونوں کو ایک دوسرے سے شادی کرنا پڑے گی، یا اکیلے یا مشترکہ طور پر بچے کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور زنا کرنے والا جس کسی ملک کا بھی شہری ہے اس کے قانون کے مطابق شناختی کاغذات اور سفری دستاویزات فراہم کرے گا جس میں اس ملک کے قابل اطلاق قوانین کو مد نظر رکھا گیا ہو۔ ان سب کے باوجود اگر یہ جوڑا بچے کو تسلیم نہیں کرتا تو فوجداری مقدمے میں دونوں کے لیے 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ اس قانون کا اطلاق ہر اس شخص پر کیا جائے گا جو متحدہ عرب امارات یا کسی دوسری جگہ سے تعلق رکھتا ہو۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ 2020 میں بھی ایک ایسا ہی قانون پاس کیا گیا تھا جس کے مطابق غیر شادی شدہ جوڑے ایک ساتھ رہ سکتے تھے لیکن جنسی تعلق قائم کرنے پر پابندی تھی۔ لیکن اب اسی قانون میں توسیع کرتے ہوئے جنسی تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس صورتحال کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو بھی حلال قرار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس نئے قانون کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی کے حکام نے شراب خریدنے اور پینے کے لیے ضروری پرمٹ قانون کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پڑوسی دبئی پہلے ہی ان ضابطوں میں نرمی کا اعلان کر چکا ہے۔ حکام کے مطابق یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات فیڈریشن کی 7 امارات میں شامل یہ دونوں امارات کرونا وائرس کی پابندی کی وجہ سے اپنی سیاحتی صنعت کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتی ہیں، جبکہ اس کا ایک اور مقصد اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے ہونے والے تاریخی معاہدے کے بعد اسرائیل سے آنے والے سیاحوں کو تمام سہولیات فراہم کرنا بھی ہے۔ وزارت ثقافت اور سیاحت کی طرف سے منگل کے روز جاری کردہ ایک حکم نامے میں کہا گیا کہ ہم شراب کے لیے پرمٹ کی شرائط کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اب مقیم افراد اور سیاح اجازت یافتہ دکانوں سے شراب خرید سکتے ہیں۔ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ شراب خریدنے والے شخص کی عمر کم سے کم 21 سال ہونی چاہیے اور اسے پرائیویٹ جگہ یا پھر اس مقصد کے لیے مخصوص جگہ مثلا کلب میں پیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس قانون میں یہ ابہام موجود ہے کہ آیا بھی مسلمان شراب خرید کر پی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ قبل ازیں مسلمانوں کو شراب خریدنے کے لیے پرمٹ جاری نہیں کیے جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اس قانون کے مطابق اب ہر کوئی شراب خرید سکتا ہے۔ دوستو، متحدہ عرب امارات کے اقتصادی لحاظ سے اہم ساحلی شہر ملک عبداللہ میں خواتین کو بکینی پہن کر گھومنے، شیشہ پینے اور اپنے ساتھ گھریلو جانور رکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ فرانس پریس نے ملک عبداللہ شہر کے پیور بیچ نامی ساحل کے افتتاح کے بارے میں ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے، جس کے مطابق کنزرویٹو ملک کے نام سے پہچانا جانے والا ملک امارات
اب آزادی کے نام پر اریانیت اور برنگی کو پسند کرنے والوں کے لیے ایک نیا اور انوکھا ملک بن کر سامنے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیلگوں پانی اور سفید ریت کے اس ساحل پر لوگ بنا کسی روک ٹوک اور انسانی اور اسلامی بندھنوں سے آزاد ہو کر اپنے من چاہے طریقوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ اس ساحل پر غروب آفتاب کے بعد موسیقی کا بھی معقول انتظام ہے۔ مڈل ایسٹ نیوز سے انٹرویو میں ایک اماراتی خاتون نے فرانس پریس سے کہا کہ اس بات پر خوشی ہے کہ وہ ساحل پر جا کر اپنے من چاہے طریقے سے وہاں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے من پسند شخص کے ساتھ وقت گزار لیتی ہوں۔ فرانس پریس کے مطابق اس ساحل کے ذمہ دار افراد کو خواتین اور مردوں کے درمیان قانونی یا غیر قانونی تعلقات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس علاقے میں ساتھ رہنے والے مرد اور عورت کا آپس میں شرعی لحاظ سے محرم ہونا بھی ضروری نہیں۔ حقوق اللہ کو پامال کرنے والے اس ساحل پر حقوق انسانی اور ان کی پرائیویسی کو یقینی بنانے کے مقصد سے وہاں جانے والوں سے ان کے موبائل فون رکھوا لیے جاتے ہیں، اور انہیں موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ کہیں کوئی سیاح اپنی پرائیویسی کو خطرے میں پڑتا دیکھ کر وہاں سے چلا نہ جائے۔ اس کے علاوہ اماراتی خواتین کو سگریٹ نوشی کی اجازت بھی مل گئی ہے، اور اب وہ آزادی سے سگریٹ نوشی کر رہی ہیں، اور ریسٹورنٹ میں کھلے عام سگریٹ نوشی کرتی خواتین نے اظہار مسرت کیا ہے، جبکہ کئی خواتین ای سگریٹ کے ساتھ ساتھ شیشے کا لطف بھی اٹھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے بھی پچھلے کچھ عرصے سے خواتین کو مکمل آزادی دے دی ہے، جیسا کہ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب میں ہونے والی نئی قانون سازی میں خواتین کو لازمی طور پر اپنے مرد سرپرست کے ساتھ رہنے کے قانون کے آرٹیکل والے پیراگراف کو حذف کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مملکت میں خواتین کو والد، بھائی یا شوہر کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہا رہنے کا حق حاصل ہو چکا ہے۔ اس ترمیم کے بعد سعودی عرب میں خواتین کو اب طلاق یا کسی جرم میں سزا مکمل کرنے کے بعد ان کے مرد سرپرستوں میں سے کسی ایک کے حوالے کرنے کی بجائے تنہا رہنے کی اجازت حاصل ہو گئی ہے، اور اسی طرح خواتین کو اب کئی معاملات میں مرد سرپرستوں کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر غور کیا جائے تو اس وقت دبئی میں عالمی سطح کی ایک یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن عیاشی اور فحاشی کا ایک سے بڑھ کر ایک اڈا موجود ہے۔ مفت خور ممالک میں دبئی اول نمبر پر پہنچ چکا ہے، اور فری پورٹ ہونے کی وجہ سے دبئی نہ صرف سمگلنگ کا کھلا اڈا ہے بلکہ بین الاقوامی چکلا بھی بن چکا ہے۔ غریب اجمی ممالک کی دوشیزاؤں کو نہ صرف عیاش عرب ڈی فلاور کرتے ہیں بلکہ مغربی سیاحوں کو بھی پیش کرتے ہیں، اور اونٹ دوڑ میں پاکستانی بچوں کا ظالمانہ استعمال معمول کی بات ہے۔ اس شہر میں سبھی کچھ حلال ہے۔ لاکھوں لوگ گرم موسم کا مزہ چاٹنے ملکوں سے اس شہر میں وارد ہوتے ہیں۔ امیر ممالک کے باشندوں کے لیے ہزار ہار نرمیاں ہیں، لیکن محنت کش اجمی مسلمانوں پر لاکھوں پابندیاں، اور یہاں اسلامی قوانین کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال اور یہاں ہونے والے غیر اسلامی کاموں کے متعلق جب سعودی عرب کے نام نہاد بادشاہوں سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اور جب تک ہمارے ملک میں عیاشی اور کھیل کود کے لیے باہر سے سیاح نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنی معیشت کو کامیاب قرار نہیں دے سکتے۔ دوستو، ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اب ہمیں مزید تباہی کے لیے تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ہم بالکل اسلام کے اصولوں سے غافل ہو چکے ہیں، جو یقیناً ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔